حیض والی عورت کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا یا قرآن کا چھونا یا اس کی چولی یا حاشیے کو ہاتھ لگانا سب حرام ہے۔ اگر ایسا صفحہ جس پر قرآن کی آیت لکھی ہو تو عین قرآن کی اس آیت کو چھونا بھی، بلکہ اس آیت کے پیچھے والا جو صفحے کا حصہ ہے اس کا چھونا بھی حرام ہے۔ تو چونکہ حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ تلاوت کر سکتی ہے، تو حافظہ ان دنوں میں کیا کرے؟ تو حافظہ ان دنوں میں یا تو قرآن کسی سے سنے یا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سنے، یا پھر یہ کہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کو صرف نظر سے گزارے۔ اور اگر ایسی خاتون ہیں جو استاذہ ہیں، معلمہ ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، تو وہ پھر ہر کلمے پر سانس لے کر قرآن پڑھائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ ایک ورڈ اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گی کہ الحمد، تو اسٹوڈنٹ جتنی دیر میں پڑھے گا تو وہ سانس لے لیں گی۔ اسی طرح للہ، تو جتنی دیر میں اسٹوڈنٹس اس کی ادائیگی کرے گا یا کرے گی تو اتنی دیر میں یہ سانس لے لے گی۔ تو اس طرح سانس لے کر ایسی سیٹنگ کے ساتھ قرآن پڑھائے کہ جس میں الفاظ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں۔ لیکن حیض والی عورت آیت الکرسی بنیت دعا پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح قرآنی وہ آیات جن میں دعا مانگی گئی ہے جو اللہم سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرک کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ حیض والی عورت اذان کا جواب دے سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، پہلا کلمہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر سکتی ہے۔ اللہ کے ناموں کا اور ورد کرنے کی اگر عادت ہے تو ان میں کسی بھی نام کا ورد کر سکتی ہے۔ ہاں، آیت کریمہ نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح تینوں قل ہٹا کر بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں۔